ہے کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ کہاں معاملہ تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے زیر بحث تھا، اور سنی اتحاد کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف والے جو وہاں پر شامل ہوئے ہیں، کہ ہمیں مخصوص نشستیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر موجود تھی سنی اتحاد کونسل کی، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن اب اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نشستیں جو ہیں، جس تعداد کے اندر سنی اتحاد کونسل وہاں پر موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ آزاد اراکین ہیں یہ، جن کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا تھا اور آزاد حیثیت میں انہوں نے انتخاب لڑا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ جب آپ نے اسمبلی میں آنا ہے اور مخصوص نشستیں لینی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک پارٹی کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں معاملہ یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتیں اس پروسیس سے پہلے، الیکشن ہونے سے پہلے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کراتی ہیں، اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ صرف وہی مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہیں، لسٹ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نئی لسٹ نہیں مل سکتی۔ تو یہ معاملہ اس ٹائم سامنے آیا تھا۔ اجمل جامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جامی صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب تمام تر نظریں تھیں، فیصلہ اب آ گیا ہے، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، قرار دیا گیا ہے کہ مستحق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ یہ 4-1 کے تناسب سے آیا ہے، تو اس لیے اس کی جو آبویسلی جو آپٹکس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے واضح میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے۔ آبویسلی جب اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اس لیٹر کا حوالہ بھی دیا تھا الیکشن کمیشن نے، جس میں سنی اتحاد کونسل سے منسوب وہ لیٹر جس میں کہا گیا تھا کہ وہ خواہاں نہیں ہیں ان سیٹوں کے جو سیٹیں باقی بڑی سیاسی جماعتیں جن کی تقاضا کرتی ہیں، چاہے ریزرو سیٹیں ہوں یا خواتین کی سیٹیں ہوں۔ تو اب اٹ از اے سیٹ بیک فار پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل، لیکن آبویسلی الیکشن کمیشن کا اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو آپ سپریم کورٹ ہی لے جا سکتے ہیں۔ سو اس سے ایک بات تو واضح ہوئی سامنے کی حقیقت ہے، پی ٹی آئی کے پاس اب اگلی آپشن یا سنی اتحاد کونسل کے پاس اگلی آپشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بنتی ہے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کے رہنما اس فیصلے کے اوپر تنقید کریں گے، اس کے اوپر اپنا موقف بیان کریں گے، جو کہ تحریک انصاف پی ٹی ہمیشہ سے کرتی ہے، لیکن بہتر ہوگا ان کے لیے کہ اس کو جو اپروپریٹ موسٹ فورم ہے وہاں لے کر جائیں تاکہ وہاں ان کی دادرسی ہو۔ اداروں کے ساتھ محاذ آرائی یا اداروں کے ساتھ سینگ پھنسانے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جامی صاحب، اگر سپریم کورٹ لے کے جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل تو کتنے چانسز ہیں کہ وہاں سے ان کی سنوائی ہو جائے، یا یہ اتنا اب سٹرونگ نہیں رہا ان کا کیس؟ دیکھیے، اس میں چونکہ میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ جو الیکشن کمیشن ڈیورنگ دی ہیئرنگ آف دس ویری کیس جس سنی اتحاد کونسل کے لیٹر کا حوالہ دے رہی ہے، وہ اٹ سیلف ایک بہت معنی خیز اور ایک بہت بڑا ثبوت یا دلیل ہے، فیصلے کی بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر تو آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک دو نظیریں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان عوامی پارٹی باپ جسے کہا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بھی کے پی کے میں جو ایسا کوئی لیٹر جمع نہیں کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں ریزرو سیٹیں وہاں پہ دی گئی تھیں، ایک یا دو شاید بنتی تھی، ماضی میں ہمیں جھانکنا پڑے گا۔ تو وہ مثال تو اپنے پاس موجود ہے، نظیر بھی موجود ہے، لیکن آئی تھنک سو کہ پی ٹی آئی نے اس طریقے سے اس کے کنٹیسٹ نہیں کیا، چونکہ سنی اتحاد کونسل کا یہ معاملہ تھا، سنی اتحاد کونسل سے ان کا الحاق ہوگا یہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لہٰذا آئی تھنک سرکمسٹینسز نے انہیں یہاں لا پہنچایا کہ جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اچھا جامی صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ آپ نے جیسے اس خط کا بھی ذکر کیا جو الیکشن کمیشن نے اپنے ریمارکس کے اندر بھی کہا تھا، لیکن اس خط کے حوالے سے حامد رضا صاحب کی ایک رائے یہ بھی تھی کہ میں نے اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں سامنے لکھا تھا، اور دوسری رائے یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کو امید تھی کہ وہ حاصل کر لیں گے، اور پھر ان کی تعداد کیا ہو جاتی ہے اگر ان کو مل جاتی؟ دیکھیے، وہ تو ایک کوٹا ہے قومی اسمبلی کا، obviously ان کے پاس اگر 92 سیٹیں ہیں تو اس حساب سے ان کو نشستوں کی الوکیشن ہوتی ہے، جو خواتین کی ہیں یا مائنورٹیز کی ہیں، وہ فارمولا تو سب کو ازبر ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو میں باب پارٹی کی مثال دے رہا ہوں، کے پی کے یا اس وقت کی باب پارٹی کو جو ریزرو سیٹیں ملی تھیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے، وہ ایک نظیر تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اس کے اوپر کنٹیسٹ کر سکتی تھی، لیکن تب تک دیر اس لیے ہو چکی تھی کہ سنی اتحاد کونسل کا آلریڈی ایک لیٹر الیکشن کمیشن میں موجود تھا، جس کی بنیاد پہ وہ جو اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن اس بات پہ زور دیتا رہا ہے۔ جو پنجاب سے صرف الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں انہوں نے صرف اختلاف کیا، باقی جو 4 رکنی سینٹ کا اجلاس جامی صاحب جاری ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔